پر جانے کا طریقہ اور احکامات بیان فرما دیں۔ بہت آسان ہے عمرہ کرنا۔ دیکھو عمرے کے جو رکن ہے نا، کسی بھی عبادت کی جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ اس کے ارکان ہوتے ہیں۔ ان ارکان کے بغیر اس عبادت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ جیسے نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، یہ نماز کے ارکان ہیں، تو ایسے ہی عمرے کا جو رکن ہے نا وہ ہے طواف۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں عمرہ بیسیکلی جو نام ہے کس چیز کا؟ طواف کا نام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شرط کیا ہے؟ احرام کی حالت میں ہونا۔ جیسے نماز کے ارکان ہیں قیام، رکوع، سجدہ، شرط ہے باوضو ہونا۔ تو وضو یہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ نماز رکن کہتے ہیں اندر کی چیز، اور شرط کہتے ہیں جو باہر کی چیز ہو، جو براہ راست نماز نہیں ہے۔ تبھی آپ کا پہلے سے وضو ہو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، لیکن پہلے سے رکوع کیا ہوا ہے تو کیا نماز میں رکوع نہیں کرو گے؟ پھر بھی کرو گے دوبارہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ارکان جو ہے نا اس کے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح خوب یاد رکھو کہ عمرے کا جو رکن ہے، اس پہ کلپ بنائیں، یہ لازمی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ عمرے کا جو رکن ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ شرط کیا ہے کہ احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں، احرام کی حالت کسے کہتے ہیں؟ احرام اس چادر کا نام نہیں ہے جو آپ نے اوڑھی ہوئی ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ہم تکبیر تحریمہ جب نماز کے لیے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کی راہ پر پہنچتے ہی آپ نماز میں داخل۔ اب راہ پر پہنچتے ہی آپ پر نماز کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، کھانا پینا نہیں کر سکتے، قبلے سے اپنے سینے کو پھیر نہیں سکتے۔ تو احرام نماز کے اندر بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ کس طرح سے ہوگا؟ اللہ اکبر کہنے سے۔ تو اسی طرح یاد رکھو عمرے میں جب احرام میں داخل ہوتے ہیں یا حج میں بھی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ کہے جائیں عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے۔ حج کی نیت ہے تو اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، فتقبلہ منی ویسرہ لی، اردو میں کہہ دیں، اس کو قبول بھی کر اور آسان بھی کر، اردو میں بھی کہہ دیں۔ تو یہ الفاظ کہتے ہی آپ احرام میں آ گئے، چاہے آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو، اس میں چادروں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور عمرے کی نیت سے کہے تو آپ عمرے کے احرام میں آ گئے، چاہے آپ حرم کے اندر ہوں یا حرم سے باہر ہوں، میقات کے اندر ہوں، میقات سے باہر ہوں۔ اب احرام میں آنے کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے کہ صلہ